اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین والشفیع المذنبین بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمَظْلُومِينَ مِنْ يَوْمِنَا هَذَا إِلَى قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قال اللہ سبحانہ تبارک وتعالی وقول الحق ولایت علی ابن ابی طالب حسنی فمن دخلا حسنی امن عذابی صلوات بھیجیے گا محمد علیہ حضرات، یہ اللہ کا وہ کلام ہے جو حدیث قدسی میں ہے، اور حدیث قدسی میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ ولایت علی میرا قلعہ ہے، اور اس قلعے میں جو داخل ہو گیا اسے عذاب سے امان ہے۔ میرا موضوع آپ حضرات کے اذہان عالیہ میں ہے کہ ہم حضرت علی علیہ السلام کو رسول کا بلا فضل خلیفہ کیوں مانتے ہیں۔ میں نے پچھلی 2 مجلسوں میں اسی ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کی، اور میں آج بھی اسی ذیل میں چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ہم حضرت علی کو بلا فضل رسول کا خلیفہ کیوں مانتے ہیں۔ کل ہم نے مجمع سے گواہی دلوا دی کہ ہم رسول کے بعد مولا علی کو مانتے ہیں، پھر امام حسن مجتبیٰ، پھر حسین شہید کربلا، اور یہ سلسلہ قائم آل محمد۔ حضرات، ظاہر ہے یہ زمانہ بارش کا زمانہ ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے کہ ایک دم سے بارش ہو جائے، زمانہ ہی ہے بارش کا، موسم ہی ہے بارش کا۔ 2 دن نہیں ہوئی، آج ہو گئی یا ہو رہی ہے، تو اس میں کسی کو حیران اور پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے نہیں ہے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کربلا میں ہوتے تو مولا حسین آپ کا بھی ساتھ دیتے، ہم آپ ہی کا ساتھ دیتے، کاش کو ہم کربلا میں ہوتے۔ تو جب ہم تیروں کی بارش کی تمنا کرتے ہیں تو یہ تو پانی کی بوندوں کی بات ہے۔ ایک اور صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ بس صلوات میں کسی طرح کا بخل نہ کیجیے گا۔ صلوات جب بھی بھیجیے، جس کی مجلس میں بیٹھ کے بھیجیے، جو بھی خطیب، ذاکر، عالم، جو بھی ذکر امام حسین کر رہا ہو، جب صلوات کی درخواست ہو تو اپنی آوازوں کو بلند کر کے بھیجیے، اس لیے کہ بلند آواز سے درود جب بھیجا جاتا ہے تو دلوں کا نفاق دور ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، ہم حضرت علی کو علیہ السلام کو بلا فضل خلیفہ کیوں مانتے ہیں۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ جب رسول کو علم غیب ہے تو ان کا خلیفہ بھی وہ ہوگا کہ جو پچھلی باتوں سے بھی واقف ہو اور اگلی باتوں سے بھی واقف ہو۔
اگر وہ اگلی اور پچھلی باتوں سے واقف نہ ہوا تو اسے حق نہیں ہے رسول کی جانشینی کا۔ کل میں نے بخاری اور صحیح مسلم کی مشترکہ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی کہ جس کے اندر رسول اللہ کے علم غیب کی باتیں تھیں کہ نبی علم غیب جانتے تھے، اور اس کے اوپر قرآن کی بھی کئی آیتیں ہیں کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نبی علم غیب سے واقف تھے۔ توجہ کیجئے گا، نبی نے بخاری و مسلم کی روایت کے مطابق دعوی سلونی بھی کیا صحابہ کے درمیان کہ پوچھنے والوں پوچھ لو، ہیں تو اب خلافت کا حق بھی اسی کو ہے جو نبی کی طرح سے سینہ ٹھوک کے دعویٰ کرے کہ پوچھنے والوں پوچھ لو، چاہے آسمان کی باتوں کو پوچھو، چاہے زمین کی باتوں کو پوچھو، میرے سینے میں بہت سا علم ہے، یہ ظرف علم ہے، یہ کاسا علم ہے، یہ نبی نے مجھے اس طرح سے بھرا دیا جیسے طائر اپنے بچے کو دانہ بھراتا ہے۔ اگر مسند بچھا دی جائے تو میں توریت والوں کو توریت سے فتوے دوں گا، انجیل والوں کی گتھیوں کو انجیل سے سلجھاؤں گا، قرآن والوں کے مسائل کو قرآن سے حل کروں گا۔ خدا محمد کی قسم یہ کتابیں بولنے لگیں گی، اے علی آپ نے اسی نور میں فیصلہ کیا جس میں اللہ نے ہمیں نازل کیا تھا۔ اس حدیث کو یہ مجھے خود بہت پسند ہے، تو میں تقریباً الگ الگ استدلال اس حدیث کے ذیل میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ حضرات اب پوری توجہ رکھیے گا، کل کی تقریر میں کل کی مجلس میں میں نے ایک بات کہی تھی کہ علی آغوش نبوت میں آتے ہی پچھلی باتوں کا بھی اعلان کر رہے ہیں اور آنے والی باتوں کا بھی اعلان کر رہے ہیں۔ توریت، زبور، انجیل پڑھی، یہ گزر چکی تھی کتابیں، ان کی تلاوت کر کے پچھلی باتوں کا اعلان کیا۔ قرآن آنے والا تھا، قرآن پڑھ کے آنے والے زمانے کے علم کا بھی اظہار کیا۔ اب علی، مولا علی کے فضائل سن کر اگر کسی کو بخار آ جائے تو بھائی میں کیا کروں؟ کسی کے پیٹ میں مموڑ ہونے لگے تو اس کی دوا میرے پاس ہے تو مگر میں یہاں نہیں بتا پاؤں گا۔ کسی کے پیٹ میں مموڑ ہو جائے تو میں کیا کروں؟ کسی کا بی پی ایک دم سے ہائی ہو جائے تو میں کیا کروں؟ مجلس ٹی وی چینلوں پہ بھی آتی ہے اور یوٹیوب چینلوں پہ بھی آتی ہے۔ یہاں زین العبا 72 چینل، کل نام لینا رہ گیا تھا، آج سن لیجئے، اور غالباً ایک مشق سکینہ کا کیمرہ لگا ہے نا، ایک وہ ہے، اور علی ٹی وی اور زینبیہ چینل، اس پر بھی آپ حضرات مجلس سن رہے ہیں، تو ہر قسم کا آدمی مجلس سن رہا ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ آپ فضائل سن کے نعرے لگاتے ہیں، آپ فضائل سن کے واہ واہ کرتے ہیں، آپ فضائل سن کے سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ فضائل سن کے دعا دیتے ہیں، لیکن ہر ایسا نہیں ہے کہ جو فضائل سن کے تعریف کرے، سبحان اللہ کہے، نعرہ لگائے۔ بعض ایسے بھی ہیں کہ جن کے چہرے اتر جاتے ہیں، جو گھبرا جاتے ہیں، جو کہتے ہیں یہ کیسے پڑھ دیا، وہ کیسے پڑھ دیا۔ مجھے اس پر بحثی نہیں ہے کہ جو اعتراض کر رہا ہے کرنے دیجئے، جو اعتراض کر رہا ہے اس کا شکریہ کہ کم از کم اس نے حقیقت بتا دی کہ وہ ہے کیا۔
اپنی حقیقت بتا دی کہ وہ ہے کیا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس کا شکریہ کہ اس نے اعتراض کر دیا کہ یہ قرآن کیسے سنایا. ابھی میں محفل قمر بنی ہاشم پالا گلی میں جو شرح پڑھ رہا ہوں، جو یاسو عباس صاحب برادر عزیز پڑھا کرتے تھے، کچھ ان کے پیر میں تکلیف ہے جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے حکم دیا. بہرحال میں جب تک کہ جسم میں میرے طاقت رہے گی اس وقت تک، اور مجلس کسی مجلس سے ٹکرا نہیں رہی جو مثلاً وقت ہو، تو میں نہیں کروں گا انشاءاللہ. اور مولا سے میری دعا یہ ہے کہ آن ڈوٹی مروں، مطلب ذکر اہل بیت کرتے کرتے مروں. یہ میری خاص دعا ہے. آپ بھی مجھے دعاؤں میں یہی دعا دیجیے گا اور میرے لیے کبھی دعا کیجیے گا کہ ذکر اہل بیت، خدمت اہل بیت کرتے کرتے مر جائیں. مجھے یہی موت پسند ہے، مجھے یہی موت پسند ہے. انشاءاللہ بی بی زہرا قبول فرمائیں گی اور آل رسول قبول کریں گے. تو میں نے انجمن محفل قمر بنی ہاشم میں بھی ایک اس کا جواب دیا تھا، لیکن میں نے وہیں کہا تھا کہ میں وہ جواب یہاں ریپیٹ نہیں کروں گا، یہاں میں دوسرا جواب دوں گا. وہ خرا رہے ہیں کہ علی نے قرآن کیسے پڑھ دیا. یہ تو حد سے بڑھا دیا شیعوں نے، یہ تو حد سے بڑھا دیا. اما حد سے بڑھا دینا، غلو کرنا، تم سمجھتے بھی ہو کہتے کسے؟ غلو کا مطلب ہے حد سے بڑھا دینا. دیکھیے زینبیہ مرکزی امام بارگاہ ہے یہاں کا. میں اگر یہ کہوں لکھنؤ جا کر کہ زینبیہ امام بارگاہ میں 10,000 کا مجمع بھرا ہوا تھا، بیٹھا تھا، تو جس نے نہیں دیکھا ہے وہ تو مان لے گا، لیکن جسے حدود معلوم ہے وہ کہے گا مولانا اتنا بڑا حال نہیں ہے کہ جس میں 10,000 بیٹھ جائیں. توجہ رکھیے گا. تو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، میاں پہلے حضرت کی حد تو بتاؤ. حضرت کی حد تو بتاؤ. خود کھڑے ہیں گٹوں گٹوں پانی میں اور سمندر کی حد کو دیکھ رہے ہیں. حضرت علی کی حد تو کوئی بتا نہیں سکتا ہے، واقعہ نہیں بتا سکتا ہے. حضرت علی علیہ السلام کی حدود، ان کے فضائل کی حد کوئی نہیں بتا سکتا ہے، کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ حضرت علی کے فضائل کتنے ہیں. لیکن جو اعتراض کرتا ہے اس کی حد ہمیں معلوم ہو جاتی ہے کہ کچھ نہ کچھ خلقت میں گڑبڑ ہوئی ہے جو علی کے فضائل ہضم نہیں ہو رہے ہیں. کل میں نے ایک مثال دی تھی اکبر بھائی، آپ کو یاد ہے کہ مثلاً 5,000 کی گڈی آپ مجھے دیں، میں چاہے اس جیب میں رکھ لوں، چاہے اس جیب میں رکھ لوں، چاہے یہ دونوں جیبیں اس میں رکھ لوں، چاہے کرتے کی جیب میں رکھ لوں، چیز ہماری ہے. تو ہمارے ہاں یہ معاملہ ہی نہیں ہے. چاہے محمد کی تعریف کرو وہ بھی ہماری، چاہے علی کی تعریف کرو وہ بھی ہماری، چاہے فاطمہ کا ذکر کرو وہ بھی ہمارا، چاہے حسنین کا بات کرو وہ بھی ہمارے. حضرت نے قرآن پڑھا، تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو میں ایک واقعہ تمہیں سنائے دیتا ہوں. اب دیکھیے بہت کھل کے مجھ سے نہ سنیے گا، میں عادی ہو گیا ہوں اب کھل کے پڑھنے کا، اور میں اپنے شہر میں کھل کے پڑھتا ہوں بالکل، کیونکہ میرا شہر ہے اور جو بھی ہوگا میں وہاں پہ موجود ہوں. لیکن بہرحال یہاں میں 10 12 15 دن کے لیے حاضر ہوتا ہوں، تو یہاں میں
کھل کے نہیں عرض کروں گا، لیکن جانتے آپ سب ہیں تو بغیر کھلے آپ سمجھ لیجئے گا، سمجھ لیجئے۔ سنیے، جو روایت پڑھ رہا ہوں یہ شیعوں کی کتاب کی نہیں ہے، غیر شیعہ مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ کس میں؟ غیر شیعہ مسلمانوں کی کتابوں میں ہے۔ کیا ہے کہ خیبر کے فتح ہونے کے بعد یہودیوں نے ایک دعوت میں بکری کے گوشت میں زہر ملوا دیا، بکری کے گوشت میں زہر ملوا دیا۔ اب مجھ سے یہ نہ پوچھئے گا کہ پکایا کس نے تھا، ہائے 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 ہائے، بھائی سمجھتے رہیے اور بولتے رہیے۔ پکایا کس نے تھا؟ پکایا تھا کسی عورتی نے، آپ سمجھئے نا، پکایا تھا کسی عورت نے، اس عورت کو بھی آپ جانتے ہیں۔ زہر گھول دیا، پکایا تھا کسی عورت نے۔ دیکھیے ہر جگہ پر معصوم اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے، اسے بھی آپ یاد رکھیے گا۔ اماموں کی زندگی میں بھی اور رسول کی زندگی میں بھی ہر جگہ معصوم اپنے علم غیب کو ظاہر نہیں کرتا ہے اللہ کی مصلحت کے مطابق۔ دعوت میں کھانا تھا، بیٹھنے کے بعد گوشت کی بوٹی اٹھائی، اے بیٹا اسے چھوڑ دو، اسے چھوڑو، گوشت کی بوٹی اٹھائی۔ جیسے وہ گوشت کی بوٹی نبی کے ہاتھوں میں آئی، پکے ہوئے گوشت کی، بھنے ہوئے گوشت کی، سالن بنے ہوئے گوشت کی، پانی میں ابلے ہوئے گوشت کی بوٹی جیسے نبی کے ہاتھ میں آئی، بوٹی انسان کی طرح سے بولنے لگی۔ ارے آپ کیا سن رہے ہیں؟ یہ نبی کا مرتبہ ہے کہ بولنے لگی بوٹی انسان کی طرح سے۔ اللہ کے نبی اس گوشت کو نہ کھائیے، ہمیں نہ کھائیے، اس لیے کہ آپ کی قتل کی سازش میں ہمیں زہر ملایا گیا ہے۔ ہائے 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 ہائے، یہ اہل سنت حضرات بھی انہی کی کتاب سے ہم پڑھ رہے ہیں کہ گوشت کی بوٹی بولی۔ ارے تو بولنا ہی تھا تو پیالے میں بول دیتی، پتیلی سے اچھل اچھل کے نکل جاتی۔ کیا وہ پیالہ معجزے کا نہیں تھا؟ جب معجز نما ہاتھوں میں آئی، حیداری اللہ اکبر، یا رسول اللہ، زندہ حضرات۔ ایک گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا اور آگے سے مٹ کے بیٹھ جائیں، بارش کا ماحول ہے تو باہر لوگ کھڑے نہیں ہو پائیں گے، آ جائیں اندر اور سے مٹ آئیے۔ جو لوگ آگے آنا چاہتے ہیں ادھر بھی جگہ ہے تھوڑی، ادھر بھی آ سکتے ہیں۔ یار واہ واہ،
دی۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، آپ سارے معاملات کو سمجھ رہے ہیں نا؟ جو بات میں آپ کی خدمت میں کہہ رہا ہوں کہ بوٹی میں معجزہ نہیں تھا، معجز نما ہاتھوں میں آئی تو بولنے لگی۔ ایک طرف مسلمانوں کا یہ عقیدہ کہ پکا و گوشت نبی کے ہاتھ میں آ جائے تو بولنے لگے، نہ جس کے زبان ہے نہ جس کے منہ ہے، اور ہم نے کہا علی نے قرآن پڑھا۔ تو تمہارا حیداری، علی نے قرآن پڑھا تو تمہارا چہرہ اتر گیا۔ 3 دن کا بچہ بولے گا کیسے؟ ارے تو تمہارے بچے نہیں بولیں گے، اہل بیت کے بچے بولیں گے۔ اور جہاں تک بچوں کے بولنے کی بات ہے تو قرآن نے بھی واقعات دکھائے ہیں کہ جس میں نبی کی حمایت میں، حضرت یوسف کی حمایت میں گہوارے میں لیٹا ہوا بچہ بولا، ماں کی عصمت کے لیے پیدا ہوا نبی بولا، حضرت عیسیٰ بولے، مگر علی کا بولنا سمجھ میں کہ ہاں نہیں آ رہا ہے کہ 3 دن کا بچہ بولے گا کیسے، 3 دن کا بچہ بولے گا کیسے، 3 دن کا بچہ بولے گا کیسے۔ دیکھیں جو عظیم بھائی ہیں نہیں ہیں گئے، ہاں ہر ایک کا اپنا کام ہے، وہ نظامت یہاں کرتے ہیں، اس کے بعد پھر کہیں اور ذکر اہل بیت میں شریک ہوتے ہوں گے۔ میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں جو سقیفائی تالی بجانے والے ہیں۔ کل والا جملہ یہی تھا نا؟ یہی تھا نا؟ ہاں، اکبر بھائی کیا، اصغر بھائی کیا مجلس اشرا ہر سال میں پڑھ رہا ہوں، اس سال بھی ہو رہا ہے، لیکن اب کی کہ ان کو معراج ہو گئی ہے۔ پہلے ان کا فلیٹ جو تھا 10 پہ تھا، 10ویں فلور پہ تھا، اب یہ 11 مالے اوپر چلے گئے ہیں، اور یعنی 21 فلور کے اوپر ان کا اب گھر ہے، اور وہ ذرا سا اور کشادہ ہے، تو وہاں یہاں کی مجلس کے فوراً بعد وہاں مجلس شروع ہوتی ہے، مختصر سے ہوتی ہے، بہت طویل نہیں ہوتی ہے۔ میں آپ سب سے گزارش کروں گا وہاں تشریف لے جائیں، سامنے بلڈنگ میں آپ تشریف لے جائیں، کیونکہ کافی دیر آپ کا انتظار کرنا پڑتا ہے، اور زیادہ دیر مجھے جاگنا جو ہے وہ ذرا سا دشوار ہے، اس لیے آپ سے گزارش ہے کہ فوراً مجلس یہاں جیسے ختم ہو میں فوراً ادھر جاتا ہوں۔ بھئی زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ آپ تبرک نوش کر کے بس جلدی سے آ جائیے، بجائے اس کے باتیں کیجئے۔ مل جل کے ایک صلوات بھیجئے محمد والے تو وہ پکا و گوشت بول رہا ہے، اور یہ تو ابو طالب کا بیٹا ہے، دہن رکھتا ہے، زبان رکھتا ہے۔ اچھا یہ بھی آپ سمجھیے کہ اللہ جس کی آواز میں بول رہا ہے، ہائے 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 ہائے، اللہ جس کی آواز میں بول رہا ہے، معراج کے دن، شب معراج کی رات میں، دیکھیں کہیں نئی جگہ جائیے آپ، اور آپ سے گفتگو کرنے والا ایسا کوئی ہو کہ جو پہلے سے آشنائی اس سے ہو، اس کی آواز سے، تو آپ کا دھڑکتا ہوا دل، گھبرایا ہوئے دل کو قرار آ جاتا ہے۔ آسمانوں کی منزل پر گئے تو اللہ نے بھی انتظام کیا، میرے حبیب گھبرا کیوں رہے ہو، میں بھی ایسے لہجے میں بات کروں گا جو آسان بھی ہے اور تمہارے دل کو سکون دینے والا بھی ہے۔ آشنا ہے، وہ علی کا لہجہ ہے، تو اللہ تو علی کے لہجے میں کلام کر رہا ہے، اور یہاں معاملہ کیا ہے؟ یہاں وہ قرآن کیسے پڑھا، قرآن کیسے پڑھا، قرآن کیسے پڑھا؟ ابھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، شہید حسین نے
اسی لیے نوک نیزہ پر قرآن پڑھ کے سنا دیا ہو ہیں کہ تم اب کہو اب تو میں پڑھ رہا ہوں سنو، میرا جسم کربلا میں پامال پڑا ہے، میرا سر شام کی گلیوں میں نوک نیزہ پہ بلند ہے، لیکن میں کٹے سر سے قرآن پڑھ رہا ہوں۔ تو اگر میرا بابا آغوش پیغمبر میں قرآن پڑھے تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ تو حضرت نے اگر آپ اسے مطلب آپ سے مراد آپ نہیں، ہم تو مولا علی کا یہ معجزہ یہ بھی معجزہ سمجھتے ہیں، لیکن اگر آپ کی سمجھ میں علی کا معجزہ نہیں آ رہا ہے تو بھیا اس کی مخالفت کرنا چھوڑ دو۔ اگر علی کا معجزہ نہیں سمجھ رہے ہو تو کم از کم اسے نبی کا معجزہ مان لو۔ ہم بگڑیں گے نہیں، ہم جھگڑا نہیں کریں گے کہ تم نے علی کا معجزہ نبی کے معجزے میں ملا دیا۔ ہم تو ان دونوں کو ایک نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں، ہم تو ان دونوں کو ایک نور کا ٹکڑا سمجھتے ہیں۔ تو ان کو آپ ٹھیک ہے، آپ اسے نبی کا معجزہ مان لیجئے، ہم اس کے اوپر بگڑیں گے نہیں کہ نبی کا معجزہ علی ہاتھوں پر آئے تو قرآن پڑھنے لگے، مگر جس طرح سے ہاتھوں پر آئے اسی طرح سے پہلو میں بیٹھنے والے پر بھی تو معجزے کا اثر ہونا چاہیے ہے۔ ہائے ہائے میں کیا عرض کر رہا ہوں، جو پہلو میں بیٹھے اس پر بھی تو معجزے کا اثر ہونا چاہیے ہے۔ جو دوستوں میں سے تھا، ہمیشہ رسول کے ساتھ رہا، ہمیشہ رسول کے پہلو میں رہا، لیکن یہ بتائیے ان پر اثر کیوں نہیں ہوا کہ آج تک سورہ بقرہ یاد نہ ہوا۔ اب آپ دیکھیں یہ نہ کہیے گا کہ ہم نے کسے پڑھ دیا۔ اگر آپ نے یہ کہا کہ اس کو پڑھ دیا، اس کو پڑھ دیا، ان کے لیے پڑھ دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے میرے بات کی تصدیق کر دی۔ یہ آپ نہیں ہیں۔ ہاں دیکھیے مجلس کا ہر آپ اپنا نہیں ہوتا اور ہر پرایا غیر نہیں ہوتا، یہ ایک طرز تقریر ہوتا ہے۔ اس سے یہ نہ سمجھیے گا کہ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، علی کے چاہنے والوں سے کہہ رہا ہوں۔ دیکھیں یہ تو بالکل طے ہو گیا کہ مسئلہ خلافت میں اسلام میں دو گروہ ہیں، ایک غدیری ایک سقیفائی۔ ہمارا تعلق غدیر سے ہے، اور یہ جملہ تقریباً میں باقی اور مجلسوں میں بھی آپ کی خدمت میں ریپیٹ کرتا رہوں گا کہ ہمارا تعلق غدیری فرقے سے ہے۔ غدیری فرقے پر چلنا، آپ اس چیز کو سمجھیے، اسے غور کیجئے۔ کل میں جب زینبیہ آیا پالا گلی سے تو جو صاحب لائے تھے عباس بھائی، وہ مجھے ایک الگ راستے سے لے کے آئے جس میں بڑے بڑے گڑھے تھے۔ کل بارش نہیں ہوئی تھی تب بھی اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ وہ بھی پریشان ہو گئے، انہوں نے کہا ہمیں معلوم نہیں تھا، تو ہم بچ کے خیر نکل آئے، آ گئے۔ آج بارش ہو رہی تھی تو میں نے کہا ادھر سے نہ لے جائیے گا، عقل مندی کا تقاضا یہ کہ ایک بار دھوکہ کھا جائیے مگر بار بار دھوکہ نہ کھائیے۔ اور مومن کی پہچان یہ ہے، مولا نے فرمائی ہے کہ وہ ایک بار دھوکہ کھا سکتا ہے، بار بار دھوکہ نہیں کھا سکتا ہے۔ اب آپ ذرا غور کیجئے گا، اپنے پراؤں کی ضد اگر ہم سے یہ ہو، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ کیا آپ غدیر کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، تھوڑے دن ادھر بھی چلے جائیے تو بھیا دیکھیے معاملہ یہ ہم اندھے ہوتے، تاریخ نہ پڑھی ہوتی، جہاں آپ کہتے ہم ادھر چلے جاتے ہیں۔ ہم ادھر ادھر نہیں جانے والے ہیں، چاہے ہمارا گلا کٹ جائے۔ ہاں دیکھیے مولا کے چاہنے والوں میں ایک چیز اور ہوتی ہے، وہ آج کل آپ نیوز میں سن رہے ہیں، انہیں کہا ہم لٹ جائیں مر جائیں ہمیں اس کا ڈر نہیں ہے، مگر ہم سر نہیں جھکائیں گے، ہم سر نہیں جھکائیں گے۔
تباہ ہو جائے ہمارا ملک، برباد ہو جائے ہمیں قتل کر دو، مگر تم یہ امید نہ رکھنا کہ ہم سر جھکا دیں گے۔ سمجھ گیا؟ تو ہم معاملے میں یہ ہے کہ ہم آپ کو کھانا کھلا دیں گے، آپ کا بوجھ اٹھا لیں گے، آپ کا خرچہ اٹھا لیں گے، آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے گی، ہم مولا علی کا نام لے کے آپ کی مدد کر دیں گے، مگر آپ یہ کہیے پالا بدل دیجئے تو بھائی پالا نہیں بدل پائیں گے۔ ہاں اور سب آپ جو کہیے وہ ہم آپ کی خدمت کے لیے حاضر ہیں، مگر ہم پالا نہیں بدلیں گے، ہمیں غدیری کی طرف رہن دیجئے، کیونکہ ہم نے تاریخ میں سب کچھ دیکھا ہے۔ سلسلہ خلافت غدیر سے بھی چلی ہے جو رسول کی زندگی سے چلی ہے، اور سلسلہ خلافت ثقیفہ سے بھی چلی ہے۔ ادھر بھی 12 ہیں، ادھر بھی 12 ہیں، ادھر بھی 12 ہیں، ادھر بھی 12 ہیں، لیکن ایک فرق ہے، جب آپ ثقیفہ کے راستے سے خلافت پر چلیے گا تو آگے چل کے آپ کو یزید ملے گا۔ آئے ہائے بیدار ہو جاؤ، اگر خلافت ثقیفہ سے لیجئے گا تو آگے چل کے یزید ملے گا، اور اگر غدیر سے چلیے گا تو حسین ملیں گے۔ ایک اور صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا عباس، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک بلند تر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ ایک اور اس سے بہتر صلوات بھیج دیجئے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی، وہاں کیونکہ علی غیب کی باتیں بتا رہے ہیں، تو وہاں انہیں نے کہا صاحب یہ کیسے بتا رہے ہیں؟ علی کا معجزہ نہیں آپ مان رہے ہیں، نبی کا معجزہ سمجھ لیجئے، مگر علی کو غیب کی باتیں معلوم ہیں، علی غیب کی باتوں سے واقف ہیں۔ حضرت نے فرشتوں کی اقسام بیان کی ہیں، یہ غیب کی بات نہیں ہے تو کیا ہے؟ حضرت نے نہج البلاغہ میں دنیا کی خلقت پر گفتگو کی ہے کہ دنیا کیسے خلق ہوئی، مسلمان مانے نہ مانے، عیسائی مورخ کہتا ہے کہ جب میں نے حضرت علی کے اس خطبے کو پڑھا کہ جس میں حضرت علی نے دنیا کی خلق ہونے کا ذکر کیا ہے تو میں مبہوت ہو گیا، اور اس نے آگے یہ پڑھ کے اپنا نظریہ لکھا کہ یا تو علی نے دنیا کو بنایا ہے یا علی کے سامنے دنیا بنی ہے۔ حیدری یا علی یا علی یا علی یا علی۔
لیجئے 4 5 6 نعرے بچوں نے لگا دیے ہیں، کٹے پر نمک مرچ لوگوں کے پھیر دیا، زمانہ چاہ رہا ہے علی علی کم ہو جائے، ٹھیک ہے یہ بڈھے علی علی کرتے رہیں، ان کے مرنے کے بعد کون کرے گا؟ ان کے مرنے کے بعد کون کرے گا؟ یہ بچے نعرے لگا کے بتا رہے ہیں علی علی نہیں ہوگا، تم مر جاؤ گے مگر نعرے حیدری لگتا رہے گا۔ حیدری علی مولا سلامت رکھے، سلامت رکھے مولا آپ کو، علی علی کہنے والوں کو لوگ سلامت رکھے۔ سمجھ گئے آپ؟ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت، تو حضرت علی غیب کا علم رکھتے تھے، جسے خود اپنی زندگی کا علم نہ ہو وہ کیا مانے گا اسے؟ اب میں چپکے سے ایک بات کہہ دوں، آپ سن لیجئے۔ دیکھیں جتنے بچے یہاں بیٹھے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، اگر ان بچوں سے ان کے باپ کا نام پوچھا جائے تو ہر بچہ اپنے باپ کا نام بتا دے گا۔ وہ کچھ بتا پائے نہیں بتا پائے، باپ کا نام بتا دے گا۔ کیا؟ باپ کا نام بتا دے گا۔ لیکن عرب کے کرچل میں ایسے بھی بچے تھے کہ جو جوان ہو گئے تھے، ابا کا نام نہیں معلوم تھا، تو غیب کا علم کہاں سے جانیں گے؟ وہ مسلمان نہیں، یا علی یا علی یا علی حق حیدر۔ تو عزیزان گرامی، برادران ایمانی، محبان اہل بیت پیغمبر، عزاداران امام مظلوم کربلا، تو اس پہ آپ کو بھی بگڑنا نہیں چاہیے ہے کہ جسے اپنے والد بزرگوار کا نام نہ معلوم ہو اور روز وہ اس پر اپنی ماں سے سوال کر رہا ہو، اب آپ اس کے سامنے علم غیب کی بات کیجئے گا، غیب کی باتوں کی بات کیجئے گا، تو اس وقت یہی کہے گا یہ سب کیا ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ہمارے یہاں چھوٹے چھوٹے بچے ایسے بھی ہوتے ہیں، خالی باپ کا نام نہیں، دادا کا نام بھی جانتے ہیں، پردادا کا نام بھی جانتے ہیں، پھر ان کو 12 اماموں کے نام بھی یاد ہوتے ہیں، اچھے نام بھی یاد ہوتے ہیں اور برے نام بھی انہیں یاد ہوتے ہیں۔ آپ سمجھ گئے آپ؟ ہاں، مطلب وہ مولا علی کے صدقے میں اپنے علم کے حساب سے اچھے خاصے عالم ہوتے ہیں، تو وہ سب یہ سب جانتے ہیں۔ وہاں اسی پہ بحث ہے کہ حضرت کو علم غیب تھا یا نہیں تھا، حضرت کو علم غیب تھا نہیں تھا۔ بس جلدی سے ایک بات کہہ دوں کہ حضرت علی کی بات جانے دیجئے، بھئی پوری توجہ سے سنیے گا، حضرت علی کی بات جانے دیجئے۔ حضرت علی کے ہاتھ میں جو تلوار آ جاتی ہے، حضرت علی کے ہاتھ میں جو تلوار آتی ہے جسے ذوالفقار کہتے ہیں، اسے بھی علم غیب اتنا ہوتا ہے کہ 7 پشتوں کو دیکھ کے چلتی ہے۔ یا علی یا علی یا علی
تمہاری تہذیب پہ غور کر، مجھ سے بچا کے چلتا ہے جبریل اپنے پر چپو تو لوٹ لیتی ہوں دشمن کے گھر کے گھر، میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر، میرے غضب سے موت بھی پھرتی ہے در بدر، اتری ہوں آسمان سے قرآن کی طرح، مالک کو جانتی ہوں میں سلمان تو عزیزان گرامی، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا مہدی، لبیک یا مہدی۔ ایک بلند تر صلوات۔ دیکھیں اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ورنہ کل میں نے آپ سے کہا تھا ہلکی سی جھلک میدان صفین کی آپ کو دکھائیں گے۔ تو تلوار جو ہے وہ نسلوں کو دیکھ کے چلتی ہے، 7 پشتوں کو، عام تلوار نہیں ہے۔ مالک اشتر سے فرمایا تھا مولا علی نے، مالک تم ہماری برابری نہ کرنا۔ جب وہ آئے تھے بلائے گئے تھے نا صفین میں، تو صفین میں آتے وقت واپس آگے کا یا علی تھوڑی دیر رک جاتے اگر آپ تو اتنے ہی قتل کر دیتے جتنے آپ نے قتل کیے ہیں۔ تو مولا علی نے تلوار کا کندہ پشت پہ رکھ کے کہا مالک ہماری برابری کرتے ہو کیا ایمان کے بعد کفر اختیار کرو گے؟ ہائے ہائے، علی کے جملے سے یہ احساس ہو گیا کہ جو بھی علی کی برابری کرے گا وہ کافر ہو جائے گا، وہ کافر ہو جائے گا، مسلمان نہیں رہے گا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں کیا تم میری برابری کرنا چاہتے ہو کہ جتنے میں نے مارے اتنے تم مان لیتے؟ اگر تھوڑی دیر رک جاتا تو ایک بس کم تھا، نہیں اگر اتنے مار بھی لیتے تب بھی میرے برابر نہیں ہو پاتے، اس لیے کہ تم گاجر مولی کی طرح سے کاٹ رہے تھے اور میری تلوار نسلوں کو دیکھ کے چل رہی تھی۔ تو یہ علی ہیں۔ اچھا ایک بات سن لیجئے بفضائل کی آخری بات کہ حضرت علی کے برابر نبی کے بعد کوئی نہیں، یہ ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں، نبی کے بعد حضرت علی کے برابر کوئی نہیں۔ حد یہ ہے کہ ہمارے جو 11 معصوم امام ہیں وہ بھی حضرت علی کے برابر نہیں ہیں۔ تو جب معصوم امام حضرت علی کے برابر نہیں ہو سکتے تو ایرے غیرے نتھو خیرے کی اولادیں علی کے برابر کیا آئیں گی؟ آپ کہیں گے یہ کیا کہہ دیا کہ 11 معصوم مولا علی کے فرزند بھی علی کے برابر نہیں ہے۔ میرے پاس حدیث ہے حسن و حسین جنت کے جوانوں کے سردار اور ان کا بابا ان دونوں سے افضل۔ تو جب حسن حسین سے افضل علی ہیں تو علی کے برابر کوئی نہیں۔ تو اب انشاءاللہ کل بھی وقت پہ آ جائیے گا، کل آپ کی خدمت میں اس موضوع کو اور آگے بڑھایا جائے گا کہ ہم حضرت علی کو بلا فضل کیوں مانتے ہیں۔ علی کا جیسا کوئی لے آؤ، علی سے بہتر لے آؤ تو ہم اسے ماننے لگے، مگر کسی ماں نے ایسا بچہ نہیں چنا ہے، اللہ نے اپنی مخلوقات میں کوئی ایسا خلقی نہیں کیا ہے جو علی سے سبقت لے جائے۔ بس عزاداروں، یہ ایام عزا، یہ حسینی عزادار، یہ سیاہ پوش، یہ سبیلوں پہ بھیڑ، یہ امام بارگاہوں کی رونق، یہ بھی اسی کی یاد منا رہی ہے کہ حسین نے کربلا میں وا خلیفتہ بلا فضل کا اعلان کیا تھا۔ کسی اور کا بیٹا ہوتا یزید کے ہاتھوں پر بیعت کر لیتا۔ سوال بیعت کے موقع پر مولا علی کا فرزند کیا کہہ رہا ہے؟ میں علی کا بیٹا ہوں۔ بتا رہے ہیں کہ نہ میرے بابا نے کسی کی بیعت کی،
نہ میں بیعت کروں گا۔ کربلا کی جنگ وا خلیفتہ بلا فصل پہ تھی۔ کربلا والوں کے مصائب کا ہجوم نظروں کے سامنے کھڑا ہے، مگر میں آپ کی خدمت میں کس کا ذکر کروں؟ عزاداروں، آپ تمنا ہیں دکھیاری ماں کی، جس نے تمنا کی تھی کہ بابا واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک دن امام حسن و امام حسین علیہ السلام مسجد میں نانا کے زانو پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک مرتبہ نبی نے جوش محبت میں امام حسن کی طرف اپنے چہرے کو گھمایا اور جھکے اور امام حسن کے ہونٹوں کو چوما۔ رونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، ہونٹوں کو چوما اور اس کے بعد حسین کی طرف رخ بڑھایا تو امام حسین نے دیکھا تھا کہ بھیا کے ہونٹ چومے ہیں، تو حسین نے بھی اپنے ہونٹوں کو آگے بڑھایا، لیکن حسین کا گلا چوما۔ روتے رہو، بی بی زہرا کو پرسہ دیتے رہو۔ حسین کا گلا چوما، نانا کی گود سے اترنے کے بعد ماں کے پاس گئے، ماں کے دامن سے لپٹ کے رونے لگے۔ اماں، کیا میرے منہ سے بوئے بد آ رہی ہے؟ فاطمہ کہتی ہیں بیٹا تمہارے دہن سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، مگر میرے لال اس کا سبب تو بتاؤ، یہ کیوں کہہ رہے ہو؟ کہ ابھی مسجد میں نانا نے بھیا کے منہ کو چوما اور میرے گلے کو چوما۔ حسین رو رہے تھے، فاطمہ نے سر پہ ہاتھ پھیرا، میرے بچے رو نہیں، نانا کو گھر آنے دو۔ نانا گھر آئے، فاطمہ زہرا نے کہا بابا یہ کیا سبب ہے کہ حسن کا منہ چوما، حسین کا گلا چوما؟ تو ایک مرتبہ رسول نے کہا بیٹی جو میں جانتا ہوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ کہ بابا کیوں؟ بیان کیجئے۔ کہ فاطمہ اتنا رک جاؤ، علی آ جائیں۔ کون آ جائیں؟ علی آ جائیں۔ کسی کار ضروری کے لیے مولا گھر سے باہر گئے تھے، تھوڑی دیر کے بعد علی آ گئے۔ بابا بیان کیجئے۔ مولا نے فرمایا، رسول اللہ نے فرمایا یا علی فاطمہ کے بازوؤں کو پکڑ لو۔ علی نے بازوؤں کو سہارا دیا کہ فاطمہ حسن کا منہ اس لیے چوما کہ حسن کو زہر دغا دیا جائے گا، ارے حسین کا منہ اس لیے چوما کہ حسین کا گلا اس لیے چوما کہ کربلا میں ذبح کیا جائے گا۔ فاطمہ نے ایک چیخ ماری، واہ حسینہ! روتے رہنا، پرسہ دیتے رہنا۔ چاہنے والوں سے، محبان حسین سے حال بھر گیا۔ لوگ روڈ پہ کھڑے ہیں، لیکن جو باہر کھڑے ہیں میں ان سے صرف اتنا کہوں گا مجھے نہ دیکھیے، اپنے سروں کو جھکا لیجئے۔ اگر رونا نہ آئے تو رونے والوں کی صورت بنا لیجئے۔ ارے سید مظلوم کا ماتم ہے، واہ حسینہ! بابا جب میرا حسین مارا جائے گا آپ ہوں گے؟ نہیں۔ علی ہوں گے؟ نہیں۔ میں ہوں گی؟ نہیں۔ حسن؟ نہیں۔ فاطمہ پھر غش کھا گئی، پھر میرے لال حسین پر روئے گا کون؟
حسین پر روئے گا کون؟ سیدہ آئیے دیکھیے، اتنا بڑا مجمع آپ پر، آپ کے لال پر رونے کے لیے جمع ہے۔ یا زہرا، جزاک اللہ جزاک اللہ، روتے رہو روتے رہو۔ پھر غش کھا گئیں۔ اب اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا بی بی زہرا سے کہہ دیا گھبرائیے نہیں، اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا جس کے جوان حسین کے جوانوں پہ روئیں گے، جس کے بوڑھے حسین کے بوڑھوں پر روئیں گے، جس کے بچے حسین کے بچوں پر روئیں گے۔ ارے جن کی عورتیں حسین کی عورتوں پر روئیں گی، ارے یہ وہی مجمع ہے جس کی تمنا زہرا نے کی تھی۔ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ رونے میں شرمانا نہیں، رونے میں تھکنا نہیں۔ میں نے تو ابھی کسی کی شہادت نہیں پڑھی، مگر آپ رو رہے ہیں، روتے رہیے، پرسہ دیتے رہیے۔ غریب کا ماتم ہے، مظلوم کا ماتم ہے، بھوکے کا ماتم ہے، پیاسے کا ماتم ہے۔ ارے اس حسین کی مجلس ہے کہ جو روز عاشوراء خون میں نہایا ہوا کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا میرے شیعوں کو میرا سلام۔ میرے شیعوں کو میرا سلام۔ حسین نے آپ کو کئی مقام پر یاد کیا ہے۔ پھر مجھے اپنے والد مرحوم مولانا مرزا محمد عالم صاحب علی اللہ مقامہ کی ایک بات یاد آ گئی۔ میرے والد فرماتے تھے اے حسین پر رونے والوں، 7 مرتبہ حسین نے تمہیں یاد کیا ہے۔ 7 مرتبہ حسین نے تمہیں سلام کیا ہے۔ 3 مرتبہ ذبح ہونے سے پہلے، 4 مرتبہ ذبح ہونے کے بعد۔ شام غریبہ میں آواز آ رہی ہے میرے شیعوں کو میرا سلام، نو کے نیزہ کی بلندی پر۔ کہ نیزہ کی بلندی سے آواز آ رہی ہے میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا۔ امام حسین بڑے کم سن تھے اس وقت ظاہری اعتبار سے۔ سنو سنو سنو، جہاں جہاں آواز جا رہی ہے بہت توجہ سے سنیں کہ امام حسین ماں کے دامن سے اٹھے۔ اٹھنے کے بعد حسین نانا کے پاس گئے۔ نانا ابھی آپ نے فرمایا اللہ ایک قوم کو خلق کرے گا۔ دیکھیے حسین کو آپ کا کتنا خیال ہے، حسین کو آپ سے کتنی محبت ہے۔ کہ نانا نانا ان رونے والوں کے لیے آپ کیا کیجئے گا، آپ کیا صلہ انہیں دیجئے گا؟ کہ بیٹا میں شافی روز جزا ہوں، میں شفاعت کروں گا تمہارے اوپر رونے والوں کی۔ باپ کے پاس گئے، بابا میرے رونے والوں کے ساتھ آپ کیا کیجئے گا؟ کہ میں ساقی حوض کوثر ہوں، سب سے پہلے تمہارے چاہنے والوں کو سیراب کروں گا۔ ماں پاس گئے، اماں میرے رونے والوں کو آپ کیا انعام دیجئے گا؟ فاطمہ نے کہا بیٹا جب تک کہ ایک تم پر رونے والا جنت
جنت میں نہیں چلا جائے گا۔ ماں در جنت پہ انتظار کرے گی۔ اب چھوٹا بھائی بڑے بھائی کے قریب آیا، امام حسن کے قریب آئے، بھیا میرے رونے والوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیا رہے گا؟ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کے گلے میں بائیں ڈالی اور ڈال کے کہا، بھیا حسین ہم دونوں جوانان جنت کے سردار ہیں، اپنی سرداری میں تمہیں جنت میں لے جائیں گے، تمہارے چاہنے والوں کو لے جائیں گے۔ یا ابا عبداللہ آپ کا شکریہ۔ بس آخری بات، مجلس ختم، لیکن ایسا پرسہ دیجیے گا کہ فاطمہ زہرا خوش ہو کے جائیں۔ آج آپ اپنی فضیلت اور اپنا رشتہ حسین سے سن لیجئے۔ جس نے حسین کے گلے پر خنجر چلایا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب میں خنجر چلانے گیا تو حسین سجدے میں تھے، حسین کے لب ہل رہے تھے، حسین کی نظریں اشارہ کر رہی تھیں۔ جب اشارے کو دیکھا تو دیکھا زینب سے کہہ رہے ہیں، بہن خیموں میں جائیے۔ حسین کے لبوں کو ہلتے دیکھا تو میں نے سوچا کہ حسین پیاسے ہیں، کہیں پانی تو نہیں مانگ رہے ہیں، لیکن میں نے دیکھا کہ حسین کہہ رہے پروردگار میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا، اب تو اپنا وعدہ پورا کر دے، میرے اوپر رونے والے میرے شیعوں کو معاف کر دے۔ ہائے حسین، اے مولا سلام لے لو، اے مولا پرسہ لے لو، یا حسین۔